فوزیہ صاحبہ، جیسا تیسا بھی ہے، پارلیمان یہی ہے اس وقت اور اسی کو ترمیم کا حق ہے، اسی کا جو کیا ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ طلعت ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں ہے، مجھے تو ہنسی یہ سن کے آ رہی تھی کہ یہ خرم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے یقین دہانی دلائی ہے۔ پرائم منسٹر بیچارے کو اپنے فیوچر کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے کہ ہفتے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ کس چیز کی یقین دہانی کس کو دلا رہے ہیں؟ مطلب اتنا کنفیوژن ہے، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ڈے ٹو ڈے ان کی گورنمنٹ ایک نیا کرائسس کھڑا کرتی ہے، اس کو یہ لوگ بیٹل کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر یہ اپنے اچھا آپ کی طرف سے تجویز کیا ہے؟ یہ تنقید تو ہوگی نا، آپ کی پارٹی نے اگر الیکشن کروانا ہے، حصہ لینا ہے، تو آپ کی طرف سے 20ویں ترمیم سے بہتر آپ کے پاس تجویز کدھر ہے عمران خان صاحب کی پارٹی؟ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک الیکشن کمیشن آزاد ہو تو آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت بھی ہے۔ کیسے آزاد ہو؟ کیا تجویز ہے ان کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے طلعت صاحب، یہ صرف اور صرف ان کی تھیوری اور ان کی باتیں اور ان کی ریسرچ ہے، اور ان کے پاس عملی طور پہ کوئی ایم یا ایسا رول ماڈل نہیں ہے۔ میں بول رہی تھی ویسے بھی پارلیمان کے اندر آپ کا ایڈوانٹیج ڈیسائیسو ہے، وہ پارلیمان سے باہر ہے، تو ان کو بات تو کر جی گو ہیڈ کمپلیٹ کیجئے گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے کہ ان سے؟ آپ سے گزارش کریں، خورم صاحب سے میں درخواست کی ہے وہ خبر۔ میں اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے۔ اگر قوم نے یہ دیکھا کہ یہ دھوکہ، یہ وہی مسلم لیگ نواز ہے جس نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے، آج یہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کو اپنے 28 سیٹوں کے 28 جو سیٹس کے اندر ایڈجسٹمنٹس کرنے تھے، اس کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے سے مفاہمت کر کے 20ویں ترمیم پاس کر لی۔ چلے بہت اچھی بات ہے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ آپس میں گینگ اپ کرو اگینسٹ پی ٹی آئی یا whoever the rising forces are in the country. The point is کہ اب پورا ملک پہ چھان رہا ہے، اگر اس کے اندر طلعت ان لوگوں نے آگے فردر کوئی کنفیوژن، ان کو تو اپنے ہی فیوچر کا نہیں پتا، گاڈ نوز نیکسٹ ویک ان کی گورنمنٹ بھی رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے، یا 10-12 دن میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو لہٰذا ان کی یقین دہانیاں بالکل بے معنی ہے۔ اوکے اسٹے ود می ماروی، یو ہیو اے پوائنٹ۔ پولیجو صاحب بھی ہمارے لائن پر ہیں اس وقت۔ جی پولیجو صاحب لائن پر ہے، ماروی گو ہیڈ۔ دیکھیں دونوں سائڈ سے آپ نے لیک آف ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو، گورنمنٹ تو ٹوٹلی جو ہے اس کے پاس تو کچھ کہنے کو ہے نہیں، تو جو یہ چینج والی ٹیم ہے اس کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز تو ہونے چاہیے کہ بتائیں نا کیسے آپ الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ آپ موٹی کتابیں لے کے بیٹھے، آپ بتا دیں۔ آپ کو دینا چاہیے تھا ان رائٹنگ، کنٹرول اوور رولز اینڈ ریگولیشنز کرائیں، آپ کنٹرول اوور الیکشن بجٹ کرائیں، آپ اتھارٹی ٹو اپوائنٹ الیکشن آفیشلز کرائیں، اس کی ساری امینڈمنٹس لکھ کے پارلیمنٹ میں دے چکے ہیں۔ سو یہ جو خرم بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ٹوٹلی رانگ ہے، ہم آپ کو دے چکے ہیں، اگر آپ سے پوری طریقے سے نہیں ہو سکا تو پوری طریقے سے ہو سکتا تھا، یہ سارے ڈاکیومنٹس پارلیمنٹ کے فلور پہ پریزنٹ ہو چکے ہیں، اور پلیز ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہونے چاہیے، اور جیسے کہ باہر بھی بیٹھے ہونے چاہیے، نہ باہر نظر آ رہے ہیں نہ پارلیمنٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں، ان کو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز لیگلی سب پتا ہے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہ رہے، نیت میں خلل ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ نیت میں خلل کس وجہ سے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ I think it's a quick sort of mechanism. جب اگر صحیح طرح سے کسی چیز کو ترمیم، اگر الیکشن کمیشن کو ٹرولی آپ کرنا چاہتے تھے تو آپ ان کے بجٹس میں ان کے سارے لاز صحیح طرح سے جینوئنلی مجھے وہ نظر نہیں آیا، اچھا ٹھیک ہے، اور ڈیٹیل نظر نہیں آئی، نیوٹرالٹی کی ڈیفینیشن ان کے پاس۔ پولیجو صاحب سے جی گو ہیڈ، پولیجو صاحب بتائیے گا 20ویں ترمیم، اس کے تحت الیکشن ڈو وی ہیو وی لاسٹ ٹائم؟ طلعت صاحب جی گو ہیڈ۔ جی طلعت صاحب دیکھیں، یہ فقط ایک فیس سیونگ کے لیے ساری ترمیم ہے، یہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہے ساری چیزوں کی۔ در حقیقت پاکستان کے لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سا وڈیرا اور کون سا چودھری کیئر ٹیکر میں آتا ہے، کس کی سپورٹ ہے، کون نیکسٹ رول کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ترمیم میں یا 18 اور 19 ترمیم میں پاکستان بھر میں الیکشنز کے جینین مسائل کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ یو کے میں جو پاکستان سے آدھے سے زیادہ کم پاپولیشن ہے، اس کی 800 سے زائد سیٹس ہیں، پاکستان کی 340 سیٹس ہیں، اس میں ایک ایک کانسٹیٹوئنسی پہ 2 کروڑ خرچ ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی پہ، اور 4 کروڑ خرچ ہوتے ہیں قومی اسمبلی پہ۔ آخری دن جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے طلعت صاحب، اس ترمیم میں کوئی اسپیسیفک بات کی گئی؟
کہ آخری دن جو ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے ووٹرز کو وہ سرکاری خرچے اس میں بس یہ لکھا گیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جسٹ فیئر الیکشن کروائے گا قانون کے مطابق، اور جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کے خلاف وہ گارڈ اگینسٹ کرے گا، یہ لکھا طلعت ہوا صاحب دیکھیں کرپٹ پریکٹسز میں آخری جو دن ہوتا ہے اس دن 5-7 کروڑ روپے خرچ کریں آپ الیکشن جیت جائیں گے. پولنگ اسٹیشنز مینیپولیٹڈ ہیں، کیا اس میں اس قسم کی گنجائش رکھی گئی کہ خواتین اور مردوں کی پولنگ اسٹیشن جو 10 کلومیٹر ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے خواتین ووٹ نہیں دے سکتی؟ کوئی ایسی بات کی گئی؟ کوئی ایسی بات کی گئی کہ کوئی انفلوئنشل شخص پولنگ اسٹیشن کے باہر آ کے کیمپ کرتا ہے اور منورنگ کر کے اندر اپنے آدمی بھجوا کر وہ ٹھپے لگواتا ہے، اس کی بجائے سرکاری کوئی کیمپ ہو؟ کوئی اس قسم کی بات کی گئی کہ پبلک ایکسس ہو لوکل ریزلٹس کو، یعنی لوکل الیکشن کی ریزلٹ جیسے اناؤنس ہوتی ہے وہ وہاں پبلک ایکسس کے ذریعے عوام کو دکھائی جائے، بجائے یہ کہ پلیز صاحب مجھے تھوڑا سا وقفہ دی ماروی ایز اے پوائنٹ دین آئی گو بیک ٹو خرم صاحب. گو اہیڈ. دیکھیں بلیجر صاحب جو ساری ڈیٹیلز دے رہے ہیں وہ اور سارے جو الیکشن لاز ہیں جس میں ترمیم ہو سکتی ہے ان کے بارے میں وہ تو بے تحاشا ہیں. وہ تو ایک کتاب ہے جو ہم دے چکے ہیں، یہ کتاب ہم دے چکے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، لیکن ایٹ لیسٹ نیوٹرالٹی کو تو آپ کر دیتے جو اس کا جو ڈائریکٹ سکوپ ہے، یا آپ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے سکوپ کو بھی دے سکتے ہیں. ایک طرف سے الیکشن کمیشن اگر تگڑا ہے جو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے اس وقت آپ کی نظر میں، تو پھر نیوٹرالٹی تو امیٹیریل ہو جاتی ہے نا، وہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایبسولوٹلی، بٹ وہ ایک میچور ڈیموکریسی میں اس وقت آپ میچور ڈیموکریسی نہیں ہے.